یہ بات ہے سال 1822 کی۔ فرانس کے ایک گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ وہ شخص چمڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ 27 دسمبر 1822 کو اس شخص کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ چمڑے کا کاروباری شخص اپنے بچے کو بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس غربت کو اس نے جھیلا ہے اس کا بچہ اس غریبی کو نہ دیکھے۔ اس دیہاتی آدمی نے اپنے بچے کا نام لوئی رکھا۔ جب لوئی 5 سال کا ہوا، اس دیہاتی شخص نے لوئی کا داخلہ اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ اچھے اسکول میں کرایا۔ لوئی کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اس شخص نے بہت سارا قرض بھی لیا۔ لوئی کے باپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ اس کا بیٹا پڑھائی لکھائی میں کمزور ہے اور لوئی کے دوست اسے کند ذہن کہہ کر بلاتے ہیں۔ لوئی کے والد بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی لوئی کو پڑھائی کے لیے تیار نہ کر پائے۔ کچھ دنوں بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے لوئی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ لوئی کے 8 ہمسایوں کو ایک پاگل بھیڑیے نے کاٹ لیا۔ ان میں سے 5 لوگ ریبیز کا شکار ہو گئے، جو مکمل طور پر پاگل پن کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ 5 لوگ اس بیماری کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس واقعہ کے بعد لوئی نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں مر گئے اور کس بیماری سے مر گئے۔ کیا اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اس بیماری کے لیے کوئی دوا موجود نہیں تھی؟ ان تمام سوالات کے جواب میں لوئی کے باپ نے کہا کہ تم خوب پڑھائی لکھائی کرو اور اس بیماری کی دوا ڈھونڈو۔ لوئی کے ذہن میں یہ بات ٹریگر کر گئی کہ صرف پڑھنے لکھنے سے ہی اس مہلک بیماری کا علاج کھوجا جا سکتا ہے۔ اب ہونا کیا تھا کہ لوئی کا پڑھائی میں من لگنے لگا۔ کبھی کند ذہن سمجھے جانے والا بچہ آج کلاس کا بہترین بچہ بن گیا۔ لوئی کی عمر جیسے بڑھتی گئی، اس نے ایسے ہزاروں واقعے دیکھے جس میں لوگ پاگل بھیڑیے یا پاگل کتے کے کاٹنے سے تڑپ تڑپ پر مر گئے تھے۔ لوئی نے محنت جاری رکھی اور سائنس اس کا پسندیدہ مضمون تھا۔ سن 1842 میں لوئی نے اسٹراسبرگ اسکول میں پڑھانا شروع کیا، مگر بچپن کی وہ بات اسے اب بھی یاد تھی کہ صرف پڑھائی لکھائی سے ہی اس بیماری کا علاج کھوجا جا سکتا ہے۔ اس لیے لوئی نے ریسرچ کے کام میں دلچسپی لینا شروع کر دیا۔ لوئی نے اپنی ریسرچ کے دوران یہ دیکھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے موجود ہوتے ہیں جنہیں صرف مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ لوئی نے ان چھوٹے چھوٹے جانداروں کو بیکٹیریا کا نام دیا۔ لوئی نے اپنی ریسرچ میں یہ پایا کہ ان بیکٹیریا کی وجہ سے ہی کھانے پینے کی چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ لوئی نے جب ان بیکٹیریا کو گرم کیا تو یہ بیکٹیریا 60 ڈگری سیلسیس کے ٹمپریچر سے زائد ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پائے۔ لوئی نے دودھ کو 70 سے 80 ڈگری سیلسیس پر ابال کر ٹھنڈا کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اب دودھ کے اندر کے سارے بیکٹیریا مر چکے ہیں اور اب دودھ پہلے سے زیادہ عرصے تک بنا خراب ہوئے رہ سکتا ہے۔ لوئی کے اس طریقہ کار کو آج بھی کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی پیکنگ والی اشیاء ہوتی ہیں ان میں موجود بیکٹیریا کو مار کر انہیں پیک کیا جاتا ہے۔ اب لوئی کے ذہن میں یہ خیال گھوم رہا تھا کہ جس طرح یہ بیکٹیریا کھانے میں رہ کر اسے خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کے بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہو کر اسے خراب کر دیتے ہوں گے۔ لوئی کو اب بچپن کی وہ بات یاد آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان پاگل بھیڑیے یا کتے کے کاٹنے سے ایسے ہی بیکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہوں گے جس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ لوئی نے سوچا کہ اگر انسانی جسم میں پرورش کرتے بیکٹیریا کو ختم کر دیا جائے تو ریبیز جیسی بیماری سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اب لوئی نے سوچا کہ کیوں نہ کسی پاگل کتے کو پکڑ کر اس پر ریسرچ کی جائے۔ لوئی نے جان خطرے میں ڈال کر ایک پاگل کتے کو پکڑ لیا۔ جب لوئی نے پاگل کتوں کے خون کی جانچ کی تو اسے معلوم ہوا کہ کتے کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے تھوک میں بھی ریبیز کے وائرسز پائے جاتے ہیں۔ جب وہ انفیکٹڈ کتا کسی صحت مند جانور یا انسان کو کاٹتا ہے، اس کی تھوک کے ذریعے سے ریبیز وائرسز اس صحت مند انسان یا جانور کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے وہ جانور یا انسان ریبیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب لوئی کے سامنے سب سے بڑی مشکل بات یہ تھی کہ اب انسانی جسم میں داخل ہونے والے وائرسز کو کیسے ختم کیا جائے۔
انسانی جسم کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں جسے زیادہ ٹمپریچر پر ابال دیا جائے، لیکن لوئی یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ انسانی جسم میں مدافعتی نظام موجود ہوتا ہے جو طرح طرح کی بیماریوں سے لڑ کر جسم کو بچاتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ریبیز وائرس کے خلاف انسانی مدافعتی نظام کیوں کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اسی دوران مرغیوں میں چکن کلورا یعنی ہیضہ جیسی بیماری پھیلی۔ جب لوئی نے ان مرغیوں پر ریسرچ کی تو پایا کہ کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو جسم کے مدافعتی نظام سے بچ کر چپکے سے اپنا کام کر لیتے ہیں، حالانکہ مدافعتی نظام اس وائرس سے لڑ کر اسے ختم بھی کر سکتا ہے، بس مدافعتی نظام کو اس وائرس کو جسم میں ڈھونڈنے میں کامیابی ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے لوئی نے مرغیوں کے جسم سے اس وائرس کو نکالا اور اسے ایک خاص قسم کے کیمیکل میں ڈال کر اس وائرس کو کمزور کیا۔ جب ان کمزور وائرسز کو مرغیوں میں ڈالا گیا تو وہ مرغیاں پھر کبھی اس وائرس کا شکار نہیں ہوئیں۔ مطلب یہ کہ جب کمزور وائرسز کو مرغیوں میں ڈالا گیا تو وہ وائرسز چونکہ کمزور تھے اس لیے وہ چھپ کر کام کرنے میں ناکام رہے، تو مرغیوں کے مدافعتی نظام نے ان وائرسز کو ڈیٹیکٹ کیا اور ختم کر دیا اور مستقبل میں اسی وائرس کے لیے اینٹی باڈیز تیار کر لیں۔ اسی طرح جب ان مرغیوں میں طاقتور وائرس بھی گیا تو مرغیوں کے مدافعتی نظام نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ لوئی نے ٹھیک اسی طرح پاگل کتوں سے نکالے گئے وائرسز کو کمزور کیا اور ایک صحت مند کتے میں ڈال دیا، لیکن ان کمزور وائرسز کی وجہ سے کتے کو ریبیز نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد لوئی نے اسی کتے میں زیادہ ایکٹیو اور طاقتور ریبیز وائرسز کو ڈالا۔ حیران کن طور پر وہ ایکٹیو ریبیز وائرسز بھی کتے کا کچھ نہیں بگاڑ پائے اور کتا صحت مند رہا۔ میڈیکل کے شعبے میں اس ایجاد کو ایک نئے دور کی شروعات کہا جاتا ہے۔ وہ لوئی کوئی اور نہیں بلکہ عظیم سائنسدان لوئس پاسچر تھے جنہوں نے سائنس کے آنے والے کل کو بدل دیا۔ لوئی نے ریبیز کی ویکسین تو بنائی تھی مگر اس کا تجربہ ابھی بھی کسی انسان پر نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا یہ تجربہ ابھی بھی ریسرچ کے مرحلے میں تھا۔ اسی دوران ایک عورت اپنے 9 سال کے بچے کو لوئی کے پاس لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ 2 دن پہلے ایک پاگل کتے نے اس کے بچے کو کاٹ لیا، خدا را آپ میرے بچے کو بچا لیں۔ لوئی نے جب بچے کا خون ٹیسٹ کیا تو پایا کہ بچے کے خون میں ریبیز وائرسز موجود ہیں۔ لوئی کے پاس ویکسین تو تھی مگر وہ اسے استعمال کرنے سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ اگر ان کی ویکسین سے اس بچے کی جان چلی جاتی تو سماج لوئی کو مسمار کر دیتا اور قانون انہیں سزا بھی دیتا۔ وہ بچہ ویسے بھی ریبیز سے مرنے والا تھا، اس لیے لوئی نے ویکسین کی ہلکی سی ڈوز اس بچے کو لگا دی اور ہر روز وہ ڈوز کی مقدار بڑھانے لگے۔ معجزاتی طور پر وہ بچہ بالکل صحت مند ہوتا چلا گیا۔ آخر کار لوئی پاسچر نے دنیا کو ایک لا علاج بیماری کا علاج دے دیا۔ جس ریبیز نے دنیا میں کروڑوں لوگوں کی جانیں لی تھیں، اب اس کا علاج ممکن تھا۔ یہ سب ممکن ہوا صرف لوئی پاسچر کی انتھک محنت کی وجہ سے۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں صرف لوئی پاسچر کی وجہ سے۔ اگر کبھی آپ کی فیملی یا دوست کو یہ وائرس لاحق ہو جائے اور وہ لوئی پاسچر کی بنائی ہوئی ویکسین سے صحت یاب ہو جائے تو اسے لوئی پاسچر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔